نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ نئے سننے والے سامعین سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے اپنے سوالات مرکز اہل سنت والجماعت بھیجنے ہوں اور جواب طلب کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارا یہ ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں۔ اردو زبان میں اپنا سوال صاف الفاظ میں اور واضح طور پر لکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو نشست ہوگی اس میں جوابات دے دیے جائیں گے۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کے سپیلنگ کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ تو اس پتہ پر آپ ہمیں سوالات بھیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد عمر صاحب نے کراچی سے۔ آپ سوال کرتے ہیں، محترم مفتی صاحب، آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ حنفی لوگ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس پر ان کے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے دکھائیں۔ مفتی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ حدیث اگر موجود ہو تو براہ کرم اپنی اس نشست میں ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ میں اس کو دکھا سکوں۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اس روایت پر، تو اس پر مستقل طور پر استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، آپ نے اس پر مختصر سا ایک مقالہ نوٹ اور ایک فائل مرتب فرمائی ہے جس کا نام ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے دلائل۔ اس میں قرآن کریم کی آیت اور اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ اور دیگر احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی مسنون ہے۔ چونکہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے المصنف، جسے مصنف ابن ابی شیبہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس میں حدیث نمبر 3959 ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس میں پہلے راوی خود امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، اس سے آگے حضرت وکی بن جراح ہیں، آگے موسیٰ بن عمیر ہیں، آگے علقمہ بن وائل ابن حجر حضرت وائل ابن حجر کے بیٹے ہیں، اور آگے صحابی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ چار جو راوی ہیں ان میں سے ہر راوی ثقہ اور بااعتماد ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ تو آپ کے جو دوست کہہ رہے تھے کہ روایت نہیں ہے تو ان کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ مزید ہمارے جو ویب سائٹ ہے احناف ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے، وہاں پر آپ چلے جائیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کا ٹاپک وہاں پر سرچ کریں، اس کے نیچے آپ کو احادیث مل جائیں گی، تو آپ مکمل وہ جو نوٹس ہیں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس اپنے ساتھی کو دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنت عمیر صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد کے دال پر پیش پڑھتے ہیں، اور جب اذان میں ہم سنتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو محمد پر زبر پڑھتے ہیں، ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ان دونوں میں فرق کی جو وجہ ہے وہ ہماری عربی گرامر ہے۔ عربی گرامر میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے، میں اس کو مثال سے اور بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں،
عربی زبان میں ہے لفظ انا یا لفظ انا۔ یہ لفظ انا یا لفظ انا کے بعد دو جملے آتے ہیں، دو لفظ آتے ہیں، پہلا لفظ اور دوسرا لفظ۔ جب پہلا لفظ آتا ہے تو اس لفظ پر زبر پڑھتے ہیں، اور جب دوسرا لفظ آئے گا تو اس پر پیش پڑھتے ہیں۔ جس طرح انا محمدن رسول اللہ، اب لفظ دو تھے، محمد الرسول اللہ، محمد پہلا لفظ تھا اور رسول یہ دوسرا لفظ تھا۔ لفظ انا جب یہاں پر داخل ہوا تو اب لفظ یوں بدل گئے، انا محمدن رسول اللہ۔ تو انا کی وجہ سے یہاں محمدن یعنی محمد پر زبر آئی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کلمہ طیبہ میں، تو کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ، یہاں محمد اس پر پیش ہے، رسول اللہ پر بھی پیش ہے۔ اس کی وجہ کہ محمد یہاں مبتدا ہے۔ عربک گرامر میں جب جملہ شروع کیا جاتا ہے تو اس پر پیش رکھتے ہیں اور اس کو پیش پڑھتے ہیں، تو محمد اس پر پیش ہوگی، اس لیے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اور انا محمد میں چونکہ لفظ انا داخل ہے اس لیے وہاں پر زبر پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ عربی گرامر میں یہ فرق موجود ہے، مبتدا کا فرق الگ ہے اور انا داخل ہونے کا فرق الگ ہے، لہٰذا اس فرق کی وجہ سے اذان میں انا محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور کلمہ میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھ لیا جائے۔ محمد علی صاحب بنگلہ دیش سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا کسی نیک ہستی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر کوئی حدیث موجود ہو تو براہ کرم مطلع فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی پڑتی تھی تو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، آپ دعا کرتے۔ دعا کے الفاظ جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا فرماتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور آپ ہماری دعا قبول فرماتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم اب آپ کے نبی کے چچا یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ہم ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، فَاسْقِنَا، اب ہم پر ہمارے لیے بارش برسا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَيُسْقَوْنَ، کہ حضرت عمر بن خطاب کے دعا فرمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم ان کا وسیلہ بھی دیتے آئے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے وسیلہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی دعا میں کسی نیک ہستی کا وسیلہ دینا جائز ہے اور یہ غلط اور بدعت نہیں ہے۔ یہاں بطور فائدہ کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا اس موضوع پر جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے توسل، مسئلہ توسل پر مستقل مقالہ موجود ہے اسی نام سے، مسئلہ توسل۔ استاذ محترم نے قرآن، حدیث مبارک، اس طرح صحابہ کرام کے عمل اور بعد کے ادوار کے اکابرین سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نم اپنی دعا میں نیک ہستیوں کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو اس پر کچھ اشکالات کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، تو استاذ محترم نے ان سوالات کے جوابات بھی اپنے اس مقالہ میں رقم فرما دیے ہیں، تو بہترین چیز ہے اس کو ملاحظہ فرما لیا جائے تو آپ کے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ استاذ محترم نے اپنے اس مقالہ میں شیخ مولانا زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ انہوں نے نہیں لیا کیونکہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ زندہ تھے اور اس دنیا میں موجود تھے۔ لہٰذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے زندہ شخص کا وسیلہ لینا تو جائز ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں وفات شدگان، ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اگر ان کا وسیلہ جائز ہوتا تو ضرور بے ضرور حضرت عمر بن خطاب حضور کا وسیلہ لیتے۔ آپ کا حضور کا وسیلہ نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ صرف زندوں کا جائز ہے۔ استاذ محترم نے جو جواب ان سے نقل فرمایا ہے، میں وہ آپ کے سوال کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ استاذ محترم لکھتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو عربی کی ایک جو ہے یوں سمجھے عربی کا ایک جملہ ہے، اللہم انا کننا نتوسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف وسیلہ دیا، بلکہ اس کا مطلب ہم وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اس قحط سالی کے وقت یہ دعا کی تھی تو آپ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دینا حضور کے دور سے لے کر اس دور تک تھا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وسیلہ کے اس عمل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک، جب آپ اس دنیا میں جو ہے وہ اس روئے زمین پر اس دھرتی کے اوپر حیات تھے، حضرت عمر بن خطاب کے اس جملے کا معنی یہ نکلا کہ ہم نے اس وقت بھی وسیلہ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب قبر میں تشریف فرما ہوئے، قبر میں چلے گئے، آپ کی وفات ہوئی، حضرت عمر بن خطاب اس وقت بھی وسیلہ کے قائل۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی وسیلہ حضور علیہ السلام کا چلا، اور اس وقت تک حضرت عمر بن خطاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ تو اللہم انا کننا نتوسل الیک کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے ایک بار وسیلہ دیا، بلکہ اس کا معنی کہ حضور علیہ السلام کے دور سے اب تک کے دور تک ہم وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی اس حدیث مبارکہ سے کہ جس طرح زندہ کا وسیلہ جائز ہے، تو وفات شدگان بزرگان دین، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کی ذاتوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور وہ اسی حدیث مبارک سے جائز ہے۔ تو آپ اس مقالہ مسئلہ توسل کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ العزیز یہ بات واضح ہو جائے گی۔ محمد احمد صاحب آپ سندھ سے سوال کرتے ہیں، بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بیسن پر کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ البتہ وضو میں مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، تو قبلہ رخ ہونے کا استحباب آپ کو ملے گا اگر آپ کا بیسن اس طرح لگا ہوا ہے کہ آپ کے رخ قبلہ کی جانب ہے، اور اگر قبلہ سے بیسن کا منہ دوسری جانب ہے تو استحباب کا ثواب تو نہیں ملے گا، بہرحال وضو آپ کا ہو جائے گا۔ سوال پوچھا ہے ذیشان علی صاحب نے سرگودا سے، آپ پوچھتے ہیں کہ میری وائف نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ اس کے ناخن پر آٹا لگا ہوا ہے، جو آٹا گوندھنے کی وقت لگ گیا تھا، لیکن وضو کے وقت اترا نہیں تھا، اب کیا اس کی نماز ہو گئی ہے یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں، آٹا یا کوئی ایسی چیز کہ جو ایسا جسم رکھتی ہے، ایسا میٹر ہے کہ اگر وہ جسم کے ان اعضاء پر جہاں وضو کا پانی لگتا ہے، اگر وہاں پر لگ جائے اور پانی آپ کے جسم کو نہ لگے تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کی ایلفی لگ گئی یا کسی کو پینٹ لگ گیا یا آٹا لگ گیا اور وہ خشک ہو گیا، تو خشک آٹا جب ہو جائے تو پانی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ پینٹ لگ جائے، ایلفی لگ جائے تو پانی جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کی وائف کا وضو نہیں ہوا۔ ان کو چاہیے کہ جو نماز انہوں نے اس طرح وضو کر کے پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ عبید الرحمن صاحب یو کے سے آپ سوال کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ریح خارج ہو جائے یا دانتوں سے خون نکل آئے تو کیا دوبارہ وضو کریں یا جہاں تک وضو کر چکے ہیں وہیں سے آگے کریں؟ دیکھیے، جب ریح خارج ہو یا جب خون نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا معنی کہ انسان نے اپنے چہرہ بھی دھویا ہوا تھا، اپنے بازو دھوئے ہوئے تھے، اب اس نے دیکھا کہ اس کا خون نکل آیا
تو اس کا مطلب خون نکلنے سے جو پچھلا وضو کیا ہوا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اب خون کو صاف کریں اور دوبارہ وضو شروع کریں۔ آپ کے جو اعضاء دھل چکے ہیں یا آپ نے مسح کیا تھا وہ سارے کا سارا ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ حمید اللہ صاحب، خیبر پختونخوا، پاکستان، آپ سوال کرتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت مقیم کے لیے کتنی ہے اور یہ کب شروع ہوتی ہے؟ ایسا شخص جو مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اس کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت 1 دن ہے، یعنی 24 گھنٹے۔ اور اگر انسان مسافر ہے تو مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت یہ 3 دن ہے، یعنی 72 گھنٹے ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ نے پوچھے مقدار۔ اب دوسری بات کہ یہ وقت شروع کب سے ہوگا؟ دیکھیں، ایک بندے نے مثلا صبح کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہن لیے۔ اب یہ موزے اس نے کامل وضو کیا اس کے بعد پہنے ہیں۔ اب یہ انہی موزوں کے ساتھ چلتا رہا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کا وضو ٹوٹا ہے تقریباً 9 بجے۔ اب جب اس کا وضو ٹوٹا ہے، اب سے اس کے مسح کی مدت سٹارٹ ہوگی۔ اب 9 بجے اس کا وضو ٹوٹا تو ہم سمجھیں گے کہ اب 9 بجے سے اس کے مسح کی مدت سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ چلتا جائے، دن کو بھی نمازیں پڑھتا رہا اسی پر مسح کر کے، رات کو بھی پڑھتا رہا، صبح بھی اس نے پڑھی ہے۔ اگلے دن جب 9 بج جائیں گے تو اس شخص کا مسح باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ موزے اتارے۔ اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا اور 9 بجے اس کے مسح کا وقت ختم ہو گیا، اب موزوں کو اتارے اور اپنے پاؤں کو دھو لے۔ اور اگر اس کا وضو پہلے ٹوٹ گیا تھا تو اب مسح بھی ٹوٹ چکا ہے، تو مسح کے لیے مسح کیے ہوئے موزے اتارے، اب مکمل وضو کرے اور وضو کر کے یہ شخص موزے پہن لے۔ تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت وضو ٹوٹنے سے شروع ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جمشید احمد صاحب، لاہور سے، آپ سوال کرتے ہیں، میں ایک جلد ساز ہوں، کتابیں جلد کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ قرآن مجید کی جلد بندی بھی میرے پاس آتی ہے اور قرآن کریم کے اوراق کو بھی ہاتھ لگانے پڑتے ہیں۔ کیا میں وضو کر کے جلد بندی کروں یا بغیر وضو کے بھی جلد کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، جب آپ کے پاس قرآن کریم آتا ہے اور آپ اس کو جلد کرتے ہیں تو جلد بندی کے لیے بھی جب آپ قرآن کریم کے مصحف کو، اس کے اوراق کو ٹچ کریں گے تو آپ کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے۔ مستقل طور پر احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ چاہے انسان پڑھنے کے لیے اٹھائے، ایک جگہ سے آپ نے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا، جلد بندی کی، غرض قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 6051 میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا، والی بنا کر، گورنر بنا کر، تو آپ نے ان کو بہت زیادہ ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، لا تمس القرآن الا وانت طاہر۔ اے نوجوان، آپ جا رہے ہیں لیکن آپ نے قرآن کریم کو پاک ہونے کی حالت میں ہی چھونا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے المعجم الصغیر میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1162۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یمس القرآن الا طاہر۔ قرآن کریم کو پاک شخص ہی چھوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ٹچ کرنا جائز نہیں۔ جمشید احمد صاحب، آپ اگر قرآن کریم کی جلد بندی کرتے ہیں تو آپ کے لیے وضو کرنا لازم ہوگا، وضو کے بغیر جلد بندی جائز نہیں ہے۔ آمنہ بنت کریم اللہ، مسقط سے، آپ سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ جب انسان سونے لگے تو وضو کر کے سوئے، کیا یہ صحیح ہے اور کیا حدیث میں ایسی بات آتی ہے؟ براہ مہربانی جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 247، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جب آپ اپنے سونے کی جگہ پر آئیں، فتوضأ وضوءک للصلاۃ،
تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز والا وضو کریں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مستحب یہی ہے کہ انسان جب اپنے بستر پر رات سونے کے لیے آئے تو نماز والا وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے بستر پر آ کر سو جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس پر انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین کا تجربہ یہ ہے کہ جس انسان کو رات کو ڈراؤنے خیالات اور خواب آتے ہوں، ڈر جاتا ہو، پریشان ہوتا ہو، تو وہ وضو کر کے جب سوئے گا تو اس بابرکت عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ڈرنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ احمد علی صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا درست نہیں، کیا ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں تو کیا خیر خیریت پوچھنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو معنی ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سلام بھی نہ کریں، ایک دوسرے سے خیریت بھی نہ پوچھیں، کوئی کام کی بات اور اہم ضروری بات بھی نہ پوچھیں، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، اگر کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہے، ذکر میں مشغول نہیں ہے، تلاوت میں مشغول نہیں ہے، آپ سلام کریں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی دوست آپ کا بیمار تھا، کئی دنوں بعد مسجد آیا ہے، آپ حال حوال خیر خیریت کر سکتے ہیں۔ یہ جو منع ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کس سے کہانیاں لے کر نہ بیٹھ جائیں، فلاں کی بات، فلاں کی بات اور دنیا جہان کے قصے یہ مساجد میں زیر بحث نہ لائے جائیں۔ اس حدیث مبارک کا یہ مطلب ہے، اور یہ حکم جو ہے کہ مسجد میں باتیں نہ کی جائیں، اس کا معنی کہ غیر ضروری باتیں مسجد میں نہ کی جائیں۔ فتح اللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں مسجد سے گزرنا کیسا ہے، کیونکہ اگر صحن کے بجائے دوسرا راستہ استعمال کیا جائے تو ہمیں چکر لگا کر آنا پڑتا ہے، جو بہت بڑا حرج ہے۔ دیکھیں، مسجد کو گزرگاہ بنانا اور مسجد ہی میں سے آتے جاتے رہنا، گزرتے رہنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مسجد کی بے ادبی شمار ہوتی ہے، اور مسجد کی بے ادبی کا وبال بہت زیادہ ہے۔ آپ کو 1 یا 1.5 منٹ لگے گا اگر آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے، مسجد سے گزرنے کے بجائے آپ دوسرے راستے سے آ جائیں تو اس میں 1-1.5 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگیں گے، لیکن مسجد کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ مسجد ادب کی جگہ ہے، آداب کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ انسان مسجد میں ادب سے داخل ہو، احترام سے باہر نکل جائے، عبادات کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے، واعظ سنے۔ یہ کام مسجد ان کاموں کے لیے ہے، مسجد گزرگاہ نہیں ہے۔ اس لیے بھلے آپ کو چکر کاٹ کے آنا پڑے، لیکن چکر کاٹنا برداشت کر لیں، لیکن مسجد سے گزرنے سے بالکل احتراز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا احترام نصیب فرمائے۔ غلام حسین صاحب لاڑکانہ سے آپ لکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا، نیت صاف ہے کہ اسے پڑھوں گا اور جس نے رکھا تھا اسے ثواب ملے گا۔ دیکھیں، جب کوئی شخص قرآن کریم کو مسجد میں رکھتا ہے اور وقف کرتا ہے تو مسجد میں رکھا ہوا قرآن یہ وقف للہ ہے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر تو انسان اسے پڑھ سکتا ہے، اس کو اٹھا کر گھر لے آنا اور گھر پڑھتے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ بھلے آپ کی نیت صاف ہے، لیکن اس صاف نیت کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیے اور اٹھا کر آپ جہاں سے اٹھایا مسجد سے آپ مسجد ہی میں رکھ دیں۔ وقف کی چیز کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر لانا جائز نہیں ہے، وگرنہ وقف کا نظام سارا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نیا قرآن شریف جو ہے وہ لے لیں اور اس قرآن کریم کو جو مسجد میں وقف کیا ہوا ہے اس کو اٹھانے سے احتراز کریں۔ عبد الرحمن صاحب آپ کرک سے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں صورتوں کی کیا ترتیب ہو، یعنی کون سی صورت پہلی رکعت میں ہو اور کون سی بعد میں ہو۔ دیکھیں، قرآن کریم میں جس طرح صورتیں لکھی ہوئی ہیں، جس طرح لکھی ہوئی ہیں، مثلا ہم آخری پارے کی آخری صورتوں کو دیکھتے ہیں، پہلے اذا جاء نصر اللہ، پھر تبت یدا ابی لہب، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کی رکعتوں میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی ہم نے جو صورت پڑھنی ہے تو صورتوں کی ترتیب اسی طرح ہو جس طرح قرآن کریم میں آئی ہے، ترتیب یوں پڑھی جائے۔ مثلا ہم نے اما یتساءلون پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اقرا پڑھ لیں، چونکہ اما یتساءلون پہلے ہے، اقرا ترتیب میں بعد میں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ نے الم تری کیف فعل ربک پڑھا، دوسرے میں قل واللہ پڑھا، یہ ٹھیک ہے۔
تو ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے آئی ہیں اسی طرح پڑھیں، الٹ نہ کریں۔ پہلی رکعت میں ہم نے پڑھ لی ہے عما یتساءلون، دوسرے میں ہم نے پڑھ لی تبارک الذی، یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنی نماز میں جب آپ قرآن کریم کی صورتیں پڑھیں تو صورتوں میں ترتیب وہی ہونی چاہیے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ محمد عبداللہ صاحب رحیم یار خان سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب صف میں افضل طرف کون سی ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب؟ دیکھیں مشکات شریف صفحہ نمبر 98 پر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نماز کی صف میں دائیں طرف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس لیے افضلیت تو دائیں طرف ہی کو ہے، لیکن اگر دائیں طرف لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور صف کا ہجوم اور صف کا توازن برقرار نہیں ہے، دائیں طرف بہت لوگ ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بائیں طرف آ جائیں۔ افضلیت اپنی جگہ، لیکن نماز کی ترتیب میں بائیں طرف اگر کوئی نہیں آ رہا تو بائیں طرف آپ کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ فردوس جمال صاحب، یہ آخری سوال ہے ہمیں پوچھا انڈیا سے، آپ پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے برے خیالات آتے ہیں تو کیا یہ قابل مواخذہ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمایا کرتے ہیں، ایک ہے نماز میں برے خیالات کا آنا اور ایک ہے نماز میں برے خیالات کا لانا۔ یہ آنا یہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس کو زبردستی گھسیڑ کر لانا یہ اختیاری ہے۔ جب خیالات آئیں یہ قابل مواخذہ نہیں، ہاں خیالات آئیں اور انسان ان پر دل جما لے یا خیالات کو خود بخود لے آئے تو یہ دوسری دو صورتیں قابل مواخذہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو خیالات آتے ہیں تو بس ان کی طرف دھیان نہ دیجیے، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، نماز کی طرف، قرات کی طرف اور ارکان کی طرف رکھیے، انشاءاللہ یہ خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ تو انہی سوالات کے ساتھ آج کی ہماری اس سوالات جوابات کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو دنیا اور آخرت ہے وہ بہتر بنائے، ہر ایک شخص کی جو جائز حاجات ہوں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور ہمارا مسئلہ بتانا، آپ کو سننا اور عمل کرنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔